پریس کانفرنس کرتے ہوئے سعید غنی نے کہا کہ بورڈ آف ریونیو کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ان زمینوں کی لیز کی میعاد ہونے کے باوجود ان پر غیر قانونی کام کے خلاف کارروائی کرے۔ 30 سالہ لیز پر زمین دی جاتی ہے، وہ کسی ایک مخصوص مقاصد کے لیے لی جاتی ہے، کسی بزنس پرپس کے لیے لی جاتی ہے کہ وہاں یا تو پولٹری فارمز کا کام ہوتا ہے یا پھر ایگریکلچر پرپس کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں، 30 سال کے لیے لوگ لیتے ہیں۔ لیکن اگر اس 30 سالہ زمین کو کوئی اور مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے کہ کوئی وہاں پر فارم ہاؤس بنا دے، کوئی وہاں فیکٹری بنا دے، کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی بنا دے، کوئی اپنا گھر بنا دے، تو یہ تمام کی تمام جو کام ہوتا ہے یہ غیر قانونی ہوتا ہے، اور حکومت کے پاس اور بورڈ آف ریونیو کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ اس زمین کے غلط استعمال پر ان کے خلاف کارروائی کرے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر یہ بتائیں کہ ان زمینوں پر ان کے فارم ہاؤسز کس طرح قانونی تھے۔ کیا اس ملک کا کوئی قانون ان کو یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ 30 سالہ لیز پر لی ہوئی زمین اس کے اوپر فارم ہاؤس بنائیں، اس کو بیچیں، اس کو کمرشلی استعمال کریں؟ اگر دیتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر ہم نے غلط کیا ہوگا، اداروں نے غلط کیا۔ لیکن اگر غیر قانونی طور پر فارم ہاؤس بنا ہے تو پھر اگر توڑا ہے تو 2 کیوں، 20 200 توڑنے چاہیے سارے۔ لیکن اگر ان کے پاس کوئی اسٹے آرڈر ہے تو وہ کورٹ میں چلے جائیں گے، ان کا اختیار ہے، حق ہے، چلے جائیں۔ لیکن مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن لوٹ مار کرنے کا تو مجھے نہیں سمجھ آتی تو کیا ہے۔ لیکن یہ جو بعد میں گئے تھے ان کے ایم پی ایز وہاں جس طرح وہ حملہ آور ہوئے ہیں، تو مجھے تو سمجھ نہیں آئی بات کہ یہ چاہتے کیا ہیں، یہ کیا چاہتے ہیں کہ اگر زمین کے اوپر کسی نے کوئی غیر قانونی تجاوزات قائم کی ہوئی ہیں تو ہم اس کے خلاف کارروائی نہ کریں، اگر تو ان کے پیچھے پی ٹی آئی ہے تو ہم اس کے خلاف کارروائی نہ کریں، اگر تو اس کے پیچھے لیڈر آف دی اپوزیشن ہے تو ہم اس کے خلاف کارروائی نہ کریں۔ آپ ان سے سوال یہ ضرور کریں، یہ خود کہہ رہے ہیں کہ فارم ہاؤسز ٹوٹے ہیں، تو پوچھیں کہ کیا یہ 99 ایئرس کی لیز والی زمین تھی جس کے اوپر فارم ہاؤسز بنے ہوئے ہیں، یا یہ 30 سالہ تھی؟ یہ سوال ان سے آپ کر لیں۔ ویسے اس کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ بلاول صاحب جا کے کہیں گے کہ اس کے لیے کوئی کام کرو۔ یہ کام قانون کے مطابق جو ڈپارٹمنٹ سے انہوں نے کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اچھا کام کیا انہوں نے۔ انہوں نے کہا کہ جن مقامات پر کارروائی ہوئی ہے وہ زمین حلیم عادل شیخ کے کسی پی ٹی آئی کے رہنما کے نام پر ہمارے ریکارڈ میں ہے ہی نہیں۔ ہمارے پاس جو ریکارڈ ہے اس میں پی ٹی آئی کا کوئی فرد، کوئی ایم پی اے اس 30 سالہ زمین کا مالک نہیں ہے، اور اس میں اکثر زمینیں وہ ہیں جن کی میعاد مکمل ہو گئی ہے 30 سال کی۔ پی ٹی آئی کی حکومت جو قانون کی بالادستی کی بات کرتی ہے، جو لاہور میں جو کچھ کر رہے تھے انہوں نے کہا جی زمین پہ قبضہ ہے، ہم یہ کام کر رہے ہیں، اس کو سرٹیفکیٹ دیا ہے پرائم منسٹر نے کہ بوزار جو ہے وہ زبردست کام کرے اور یہ نیا پاکستان ہے، یہ تبدیلی ہے۔ اگر ہم نے وہ کام، شاید انہوں نے وہ پتہ نہیں صحیح کیا غلط کیا مجھے نہیں پتا، اگر صوبہ سندھ میں وہ کام ہو رہا ہے، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پچھلی مرتبہ جب سپریم کورٹ کی یہاں بینچ تھی، اور آپ کے علم میں ہے کہ میں کیس کے سلسلے میں ہر پیشی پہ حاضر ہوتا ہوں وہاں، تو میرے سامنے جو ہے مختلف ڈپٹی کمشنرز کو چیف جسٹس صاحب نے بلایا، اور ڈپٹی کمشنر ملیر بھی وہاں پیش ہوئے، اور انہوں نے بتایا کہ انہوں نے جولائی سے لے کر جنوری تک، یہ جو 6 مہینے کا عرصہ تھا، اس عرصے میں 1200 ایکڑ زمین ڈسٹرکٹ ملیر میں واگزار کرائی ہے۔ سعید غنی نے کہا کہ اگر ان کے پاس اسٹے آرڈر ہے تو ضرور عدلیہ سے رجوع کریں، کیونکہ سپریم کورٹ نے تمام اسٹے آرڈر کو منسوخ کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ کے احکامات پر، سپریم کورٹ کی جو ڈائریکشنز ہیں اس کی روشنی میں، پاکستان صوبہ سندھ میں جو بورڈ آف ریونیو کے قوانین ہیں ان کے مطابق اگر ایک کارروائی ہوئی ہے تو اس کو سیاسی انتقام کارروائی کہنا جو ہے وہ سراسر غلط ہے، اور اپنے غیر قانونی کاموں کو اپنے سیاسی عہدوں کی پیچھے چھپانے کی کوشش ہے۔ اس دوران میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ عدالتوں میں گئے، کچھ ہوا، بہت ساری چیزیں ہوئیں۔ اب سپریم کورٹ نے بہت سارے اسٹے آرڈرز نچلی کورٹس کے ختم کر دیے ہیں، اور واضح ہدایات ہیں کہ زمینوں پر غیر قانونی قبضے ختم کروائے جائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس تفصیل نہیں ہے، لیکن یقیناً بہت سارے لوگوں نے عدالتوں میں کیسز کیے ہوئے ہوں گے مختلف اوقات میں، اسی وجہ سے کیے ہوں گے کہ ان کا غیر قانونی کام ہے۔ اب جا کر اگر ڈپارٹمنٹس کے پاس کوئی ایسی چیز آئی ہے جو مختلف کمیٹیز ہیں انہوں نے ریکمنڈ کیا ہے، اس کے بعد اگر ایک فیصلہ ہو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ بات یہ کہ 2002 میں کام غلط ہو گیا تو اس کو ٹھیک نہ کریں آپ،
چونکہ قبضہ انہوں نے کر لیا، بیچ دیا، تو چھوڑ دیں ہم ان کو.